السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، روزوں کے تعلق سے کچھ آداب ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اگر ایک مسلمان روزہ کی حالت میں ان آداب کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا اور ان امور کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے روزے باطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ امور ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے ایک بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان امور کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرے جن کے ارتکاب سے بندے مسلم کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کی جانب سے ایسے سوالات آتے رہتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے دین سے نابلد اور ناآشنا ہے۔ وہ دینی احکام و مسائل کو سیکھنے کی فکر نہیں کرتا ہے۔ مسلمان عبادات تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے احکام و مسائل کیا ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی بنا پہ وہ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادت کو خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا روزے کے تعلق سے ان امور کو سیکھا جائے اور جانا جائے جو روزے کے مبطلات ہیں، مفسدات ہیں، جن کے ارتکاب سے ایک مسلمان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ امور ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جو اس میں انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک ہے وہ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر چند امور لازم آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ باقی دن بھوکا اور پیاسا رہے، یعنی اس کا روزہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ کھائے پی، یعنی روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں اسے چاہیے کہ باقی دن بھوکا اور پیاسا رہے۔ دوسری چیز وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ اس گناہ کے ارتکاب پہ، اس امر حرام کے ارتکاب پہ اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگے۔ اور تیسری چیز اس کے اوپر اس روزے کی قضا لازم ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ اور چوتھی چیز اس کے اوپر سخت ترین کفارہ لازم ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو جو آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لے اسے چاہیے کہ یہ کفارہ ادا کرے۔ اور ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ جسے 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو
وہ اسے چھوڑ کر کے اپنی آسانی کے لیے 60 مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ جو روزے رکھنے ہیں لگاتار رکھنے ہیں، یہ درست نہیں کہ کوئی شخص بیچ میں کوئی روزہ ناغا کر دے، لگاتار رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ یعنی عذر شرعی سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پہ کفارے کے یہ روزے رکھ رہا تھا اور اس میں بقرعید آ گئی تو عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، یا یہ کہ کوئی عورت کفارے کے یہ روزے رکھ رہی تھی، اسے حیض کا خون آ گیا، اب اسے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بلا کسی عذر شرعی کے اگر ایک دن بھی ناغا کر دیا تو اسے پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا، نئے سرے سے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا۔ تو یہ سخت ترین کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور اس معاملے میں میاں بیوی دونوں کفارہ ادا کریں گے اگر یہ معاملہ دونوں کی رضامندی سے ہوا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زبردستی کیا، وہ راضی نہیں تھی، وہ اس معاملے سے انکار کر رہی تھی، لیکن شوہر نے زبردستی کیا اور اسے مجبور کیا اور مجبور کر کے روزے کی حالت میں اس سے جمع کیا، تو ایسی صورت میں کفارہ صرف شوہر پہ ہوگا، بیوی پہ کفارہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ روزے کی حالت میں منی خارج کرنا ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ کے اشارے سے بیوی سے چمٹ کر کے یا یہ کہ اسے بوسہ دے کر کے شہوت کے ساتھ منی خارج کرے تو اس شخص کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کا۔ تو جس آدمی نے لذت کے ساتھ منی خارج کیا تو گویا کہ اس نے اپنے شہوت کی تکمیل کی اور اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی شخص کو نیند میں احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ جان بوجھ کر کھا پی لینا ہے۔ کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لے، یعنی روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ اور اگر اس کے برخلاف کسی آدمی نے بھول کر کے کھا پی لیا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، اچانک اٹھایا پانی پی لیا، اس نے بھول کی وجہ سے کھانا کیا کھا لیا، کوئی اور چیز کھا پی لیا، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ناسیا وہو صائم فلیتم صومہ، کہ جس آدمی نے بھول کر کے کھا لیا روزے کی حالت میں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوا، اس شخص کا روزہ باطل نہیں ہوا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اسی طریقے سے جس چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ چیزیں ہیں جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہیں، وہ بذات خود کھانا اور پینا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کھانے اور پینے کے حکم میں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز روزے کی حالت میں خون چڑھوانا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں خون چڑھواتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خون یہی اصل غذا ہے، کھانے پینے کا جو اصل مقصود ہے وہ خون ہے، خون یہی جسم کی اصل طاقت ہے، تو جس نے خون چڑھوایا روزے کی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو گیا۔ دوسری چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ غذا آور انجیکشن لگوانا ہے۔ غذا آور انجیکشن جو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دے اس کے لگوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف
اگر کوئی آدمی دوا علاج کے لیے انجیکشن لگوائے، مثلا بخار ہے انجیکشن لگوائے، کوئی اور درد ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کے لیے انجیکشن لگوائے جو طاقت کا یا غذا آور نہ ہو، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ پچنا لگوانا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بقی میں ایک شخص کے پاس سے ہوا جو پچنا لگوا رہا تھا۔ یہ 18 رمضان کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی کے حکم میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں زیادہ خون نکلواتا ہے تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی خون نکلوائے، مثلا کسی کو ہدیہ اور دان کرنے کے لیے، تو اس کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر تھوڑا سا خون نکلوایا جائے، مثلا کوئی آدمی شوگر ٹیسٹنگ کے لیے یا بلڈ گروپ کی ٹیسٹنگ کے لیے تھوڑا سا خون نکلوائے، یا یہ کہ انجیکشن لگوایا تو تھوڑا سا خون نکل گیا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے جان بوجھ کر قے کرنے سے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرعہ القی فلیس علیہ قضاء، کہ جو آدمی کو خود بخود قے آ جائے اس کے اوپر اس روزے کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے تو اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے۔ جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ خراب ہو گیا، اسے چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ ساتویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ حیض یا نفاس کا خون آ جانا ہے۔ اگر عورت کو رمضان کے مہینے میں یا روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ یعنی حیض کی حالت میں نہ تو نماز پڑھنا ہے اور نہ روزہ رکھنا ہے۔ البتہ نماز کی قضا تو نہیں لیکن روزے کی قضا کرنا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کننا نحیض علی عہد رسول اللہ ثم نطہر فیأمرنا بقضاء الصیام ولا یأمرنا بقضاء الصلاۃ، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں تو پھر پاک ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہ تو نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ چند امور ہیں جن کے ارتکاب سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر وہ شرطیں پائی گئیں تو بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کو اس بات کا علم ہو کہ اس چیز کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی یہ شرطیں حیض و نفاس کے علاوہ امور کے لیے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کو اس بات کا علم ہو کہ اس کام کے کرنے سے، روزے کی حالت میں اس کام کے کرنے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے علم نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ روزے دار کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے،
یا اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ روزے کی حالت میں پچنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لا علمی میں اس معاملے کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے کہ روزے دار جب اس معاملے کا ارتکاب کر رہا ہو تو اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ اگر وہ بھولا ہوا ہو، اسے یاد ہی نہ ہو کہ روزے کی حالت میں ہے اور اس معاملے کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھول کر کے کھا پی لے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا، اس آدمی کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص یہ کام اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کر رہا ہو، جس معاملے کا اس نے ارتکاب کیا وہ معاملہ وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کر رہا ہو، کوئی اسے مجبور نہ کر رہا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ آدمی کو مجبور کیا گیا کہ تم روزے کی حالت میں کھانا کھاؤ یا پانی پیو، اور چند غنڈے اس کے سامنے کھڑے تھے کہ نہیں کھاؤ اور پیو گے تو جان مار دیں گے، یعنی وہ آدمی مسلوب الارادہ تھا، تو اس شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی آدمی سے اگر کوئی کام روزے کے مبطلات میں سے کسی کام کا ارتکاب زبردستی کرایا گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ روزہ باطل اس صورت میں ہوگا کہ وہ کام وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے کاموں کو معاف فرما دیا ہے۔ کسی انسان سے کوئی کام زبردستی کرایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف کر دیا ہے، اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہے۔ تو حیض و نفاس کے علاوہ باقی چیزوں کے ارتکاب سے بندے مسلم کا روزہ باطل ہو جائے گا ان تین شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے مسلم کو معلوم ہو کہ اس کام کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے یاد ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام وہ اپنی مرضی اور ارادے سے کر رہا ہو، کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو۔ یہ روزے کے تعلق سے چند امور تھے جن کے ارتکاب سے ایک مسلمان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ان امور سے اجتناب کرے تاکہ وہ اپنی اس عظیم عبادت کو بچا سکے اور وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہو سکے اور اسے اس پر اجر و ثواب مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنے دین کے مسائل کو سمجھے، سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔